السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جولاوا نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ ڈپٹی کمشنر چکوال ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے شعبہ امراض گردہ میں 3 نئی ڈائلائسس مشینوں کے اضافے سے فنکشنل مشینوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ حقیقی آزادی لانگ مارچ کے اگلے مرحلے کے حوالے سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی قیادت کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے تسنیم حیدر کی زلفی بخاری کے ساتھ تصاویر شیئر کر دی۔ فیصل آباد میں لڑکی کی بھیس میں بیوٹی پارلر چلانے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد اشرف اوان ایس ایچ او دریا خان کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تسلسل سے جاری۔ بدنام زمانہ منشیات فروش منور حیات کو چرس 1 کلو 150 گرام سمیت دھر لیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق صدر پرویز مشرف پر حملے کے ملزم رانا نوید کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ویلکم بیک۔ اب خبریں شامل کرتے ہیں تفصیلات کے ساتھ۔ فیصل آباد میں لڑکی کے بیس میں بیوٹی پارلر چلانے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار نوجوان ایک خاتون کے ساتھ مل کر بیوٹی پارلر چلا رہا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تھانہ سٹی جڑاوالا میں ملزم اور ساتھی خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ پارلر کی مالکن موجود نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار نہیں ہو سکی۔ خبر شامل کرتے ہیں دریا خان سے۔ ہمارے نمائندے رانا محمد ریحان کی رپورٹ کے مطابق تحریک احد وفا ضلع بھکر کے زیر اہتمام دریا خان برکت والا اور دلے والا میں سیمینارز بعنوان بھکر بنے گا وادی زیتون منعقد کیے گئے۔ مقررین ملک ظہور حسین لنگا، پروفیسر عبدالمجید مظہری، جاوید اقبال، اوان چودھری محمد شفیق و دیگر کا پرجوش خطاب۔ تفصیلات کے مطابق تحریک احد وفا ضلع بھکر کے زیر انتظام گورنمنٹ ڈگری کالج دریا خان، گورنمنٹ سیکنڈری اسکول دلے والا اور ڈیرہ ہاشم خان مرلہ سکیم برکت والا میں 3 شاندار سیمینارز کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینارز میں علاقہ کی متعدد سیاسی، سماجی اور عوامی شخصیات کے علاوہ علاقہ بھر سے کثیر تعداد میں زمینداروں، کسانوں اور کاشتکاروں نے شرکت کی۔ سیمینارز کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ سیمینار کا بنیادی مقصد زیتون کے پودے کی کاشت اور پرورش کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا اور اسلام میں زیتون کی کیا اہمیت ہے پر روشنی ڈالنا تھا۔ سیمینار میں باقاعدہ طور پر اسلام میں زیتون کی اہمیت پر خوبصورت وضاحت ڈاکٹر پروفیسر حافظ عبدالمجید مظہری نے کی، جبکہ ملک ظہور حسین لنگا نے سیمینار میں زیتون کی مکمل کاشتکاری فوائد کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا اور اس کی پیداواری، حفاظت، بڑھوتری پر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ سیمینار میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض محمد عرفان عاطف گھولو نے سر انجام دیے۔ مقررین نے کہا کہ ضلع بھکر کو پاکستان بھر میں ایک روشن ستارے کی ماند بلندیوں کی طرف لے جانے میں تحریک احد وفا بھکر کے چیئرمین جناب ملک ظہور حسین لنگا اور نائب چیئرمین ملک صفدر حسین لنگا کی کوششیں بھرپور طریقے سے جاری ہیں۔ زیتون کی کاشت کے سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ملک ظہور حسین لنگا نے ان کے رفقا کار زیتون کی کاشت کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، کیونکہ پاکستانی قوم ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان زیتون کی کاشت کے سلسلے میں خود کفیل ہو جائے گا اور تحریک احد وفا بھکر وادی زیتون بھکر کا اس میں بہت بڑا حصہ ہوگا۔ بھکر کو وادی زیتون بنانے کے لیے جو محنت ہو رہی ہے وہ اہلیان بھکر کے لیے نعمت سے کم نہیں ہے۔ نوجوان قیادت بھکر کی شان، تحریک احد وفا بھکر کی جان، ملک ظہور حسین لنگا، ملک صفدر حسین لنگا اور ملک حیدر اوان صاحب کے تعاون سے زیتون کے پودوں کی بے مثال نرسریوں کا جال بچھا دیں گے۔ ملک صفدر لنگا اور ملک حیدر اوان ایک انمول ہیرے کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہیں، جو زیتون کی سائنٹیفک طریقے سے کاشت کے ماہر ہیں۔ ملک ظہور حسین لنگا نے مزید کہا کہ بھکر کی عوام کے دیگر مسائل، جن میں بھکر کو ٹیکس فری زون میں شامل کرانا، خستہ حال سڑکوں کی اثر نو تعمیرات کرانا، اسکولز، ہسپتالوں کے قیام، دیگر معاشرتی مسائل کو ترجیحی طور پر حل کرانا بھی تحریک احد وفا بھکر کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔ چیئرمین تحریک احد وفا بھکر ملک ظہور حسین لنگا نے عزم و ارادہ کیا کہ اس مقصد کے لیے تمام دوستوں بھائیوں کے مشورہ سے تحریک احد وفا بھکر کے تمام پروگرامز کو آگے لے کر چلیں گے۔ بھکر بنے گا وادی زیتون کے آخری سیمینار کے اختتامی تقریب کے بعد
تحریک عہد وفا بھکر کے عہدیداران اور پروفیسر عبدالمجید مظہری نے ڈگری کالج دریا خان میں زیتون کا پودا لگا کر افتتاح کیا۔ اس موقع پر ملک ظہور حسین لنگا، انجینئر محسن ارشاد چودھری، شفیق احمد، شاہد ریاض کمبو، عامر چودھری، جناب ملک صفدر حسین لنگا، مقبول حسین لنگا، ملک صابر حسین واگھرا، ملک سلیمان عبدالرؤف خان اور دیگر دوست و احباب شامل تھے۔ حقیقی آزادی مارچ کے اگلے مرحلے کے حوالے سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی قیادت کی ملاقات۔ چیئرمین کو ہفتہ 26 نومبر کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک بھر سے آنے والے قافلوں کے قیام کے لیے خیمہ بستیاں قائم کر کے رہائش کے بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر چکوال ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کے شعبہ امراض گردہ میں 3 نئی ڈائلائسس مشینوں کے اضافہ سے فنکشنل مشینوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے، جس سے امراض گردہ کے علاج معالجہ کے لیے آنے والے غریب مریضوں کو پہلے سے زیادہ سہولت میسر آئے گی۔ انہوں نے یہ بات ہسپتال میں نصب شدہ 3 نئی ڈائلائسس مشینوں اور RO پلانٹ کا افتتاح کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر نئی ڈائلائسس مشینوں کے عطیہ کار حاجی امیر حسین جعفری، CCO ہیلتھ ڈاکٹر عبدالرزاق، DHO ڈاکٹر انجم قدیر، ہسپتال کے MS ڈاکٹر مختار سرور خان نیازی، AC چکوال اور ہسپتال کے دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا کہ معاشرہ کے مخیر افراد کی طرف سے امدادی سہولیات جذبہ انسانی خدمت کی عکاسی ہے اور یہ جذبہ معاشرہ کے دیگر اہل ثروت و مخیر افراد کے لیے بھی باعث تقلید ہے۔ انہوں نے ہسپتال میں ڈائلائسس مشینیں فراہم کرنے پر مخیر شخصیت حاجی امیر حسین جعفری کا شکریہ ادا کیا اور ان کے جذبہ انسانی خدمت کو سراہا۔ MSDHQ ہسپتال ڈاکٹر مختار سرور خان نیازی نے اس موقع پر کہا کہ ہسپتال میں ماہانہ 1000 سے 1200 مریضوں کے ڈائلائسس کیے جاتے ہیں اور اس اعتبار سے DHQ ہسپتال چکوال پنجاب میں ٹاپ 5 کی رینکنگ میں ہے۔ MS نے کہا کہ نئی ڈائلائسس مشینوں کی تنصیب سے ڈائلائسس یونٹ کی کارکردگی میں مزید اضافہ ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق صدر پرویز مشرف پر حملے کے ملزم رانا نوید کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے وفاق اور پنجاب کے ملزم کی رہائی کے خلاف دائر اپیلیں مسترد کر دی۔ ملزم کے وکیل حشمت حبیب نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ رانا نوید کی عمر قید کی سزا پوری ہو چکی ہے، سزا پوری ہونے کے باوجود اسے رہا نہیں کیا جا رہا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمر قید کی مدت 14 سال ہے، میرے موکل کو جیل میں قید تقریباً 20 سال ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ عدالت عظمیٰ نے رہائی کا ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے وفاق کی اپیلیں خارج کر دیں۔ واضح رہے کہ رانا نوید کو 2005 میں سپریم کورٹ نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ رانا نوید کو 31 دسمبر 2003 کو پنڈی پمپ حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ سزا پوری ہونے پر جیل حکام کی جانب سے رانا نوید کو رہا نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں دریا خان کا۔ رانا محمد ریحان کی رپورٹ کے مطابق محمد اشرف اعوان SHO دریا خان کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تسلسل سے جاری۔ بدنام زمانہ منشیات فروش منور حیات کو چرس 1 کلو 150 گرام سمیت دھر لیا۔ مقدمہ تفصیلات کے مطابق DPO بھکر کیپٹن محمد اجمل کی خصوصی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے تھانہ سٹی دریا خان کے ملک محمد اشرف اعوان ہمراہ اللہ نواز خان ASI نے مخبر اطلاع پر کہ مسمی منور حیات ولد محمد انور قوم ملک تیلی سکنہ محلہ قدیم مسجد دریا خان اس وقت جرنیلی روڈ پر گورنمنٹ پرائمری اسکول کے ساتھ کھڑا چرس فروخت کر رہا ہے، اگر فوری رد کیا جائے تو پکڑا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مخبر کی اطلاع پر مستذکرہ بالا پر پہنچے تو مذکورہ شخص اچانک پولیس پارٹی کو دیکھ کر کھسکنے لگا، جس کو حسب اشارہ مخبر چند قدموں کے فاصلے پر بامداد ہمراہیاں کے قابو کر لیا، جس نے بعد دریافت اپنا نام و پتہ منور حیات مستذکرہ بالا بتلایا، جس کے دائیں ہاتھ میں موجود نیلے رنگ کے مومی لفافے کو تحویل خود میں لے کر چیک کرنے پر چرس برنگ براؤن برآمد ہوئی، جو وزن کرنے پر 1150 گرام چرس برآمد ہوئی۔ مزید دریافت پر ملزم منور حیات نے چرس استعمال کرنا اور گزر بسر کے لیے فروخت کرنا تسلیم کیا، جس پر مقامی پولیس نے مقدمہ نمبر 236/22 جرم 93C91 CNSA تے پے منشیات ایکٹ کے تحت درج کر کے ملزم کو حوالات میں بند کر دیا۔